انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، خوراک کی ضروریات اسی لحاظ سے کی بھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اینیمل ریپروڈکشن پروگرام ہے جو کہ اینیمل سائنسز انسٹیٹیوٹ کا ایک حصہ ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں نئی لیبارٹری کا اضافہ کیا ہے جس کو لیپروسکوپک آرٹیفیشل انسیمینیشن تھیٹر کہتے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم بکریوں کی افزائش نسل جدید سائنسی بنیادوں پہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید مرتضی حسن اندرابی ہے اور میں ڈائریکٹر اینیمل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہوں، اور اس کے علاوہ جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہ اینیمل ریپروڈکشن پروگرام ہے جو کہ اینیمل سائنسز انسٹیٹیوٹ کا ایک حصہ ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں حال ہی میں ہم نے ایک نئی لیبارٹری کا اضافہ کیا ہے جس کو لیپروسکوپک آرٹیفیشل انسیمینیشن تھیٹر کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم بکریوں کی افزائش نسل جدید سائنسی بنیادوں پہ کر سکتے ہیں۔ اور حال ہی میں ہمارے چیئرمین پی آر سی نے اس ٹیکنالوجی کا افتتاح کیا ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی ایکوپمنٹ اور سہولیات کی ضرورت تھی وہ ساری ہم نے یہاں اس لیبارٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لے کر آئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بکریوں کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 78 ملین کے قریب بکریاں موجود ہیں، اور 25 کے قریب پاکستان میں اس کی نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے خاص طور پہ بیتل اور کاموری، یہ ان کا ایک دنیا کے لحاظ سے یہ بڑی اعلیٰ نسل گنی جاتی ہیں۔ تو جس طرح اب انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، خوراک کی ضروریات اسی لحاظ سے ان کی بھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لائف سٹاک کے شعبے میں بھی جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو متعارف کرانا چاہیے، اور اسی سلسلے کی کڑی میں یہ لیپروسکوپک آرٹیفیشل انسیمینیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ایگریکلچر لنکیجز پروگرام جس کو ELP کہتے ہیں، اس کی فنڈنگ کے تحت اس کو پہلی دفعہ پاکستان میں متعارف کرایا گیا ہے۔ اور حال ہی میں چونکہ اب یہ بکریوں کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے، تو اس کا جو پہلا ٹرائل ہے بکریوں کا اس کا بھی ہم نے آغاز کر دیا ہے، بلکہ آج ہی چونکہ اس میں بکریوں کو ہم نے خاص دن پہ سب کو ہیٹ میں لانا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم نے اس کا پہلا سٹیپ لیتے ہوئے تمام میں ایک خاص ڈیوائس ہے جس کو سپونجز کہتے ہیں، وہ ان جانوروں میں ہم نے متعارف کرائے ہیں تاکہ وہ ایک ہی دن میں تمام بکریاں بریڈ کے قابل ہوں گی۔ جیسے ہی وہ اپنی ہیٹ میں آئیں گی تو ان کو پھر ہم لیپروسکوپیکلی ان میں مصنوعی نسل کشی کا جو ٹیکنیک ہے وہ اس میں استعمال کریں گے۔ اور جہاں اس ٹیکنالوجی میں کنٹرول بریڈنگ ایک اہم عنصر ہے، اسی طرح اچھے نسل کے جو بکرے ہیں ان کا سیمن کا اویلیبل ہونا یا ان کا بیج کا اویلیبل ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی پچھلے چند سالوں سے ہماری یہ لیبارٹری اینیمل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی وہ اس سبجیکٹ پہ بھی اس نے کافی کام کیا ہے، اور بڑی سکسیسفلی ہم نے بکروں کا جو سیمن ہے وہ کرائیو پریزرو کیا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے پیکیج میں سیمن بھی شامل ہے جو کہ کرائیو پریزرو شکل میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کنٹرول بریڈنگ شامل ہے کہ جس میں ہم جانوروں کو ایک ساتھ ہیٹ میں لے کر آئیں گے، اور تیسرا پھر ان میں ہم جو مصنوعی نسل کشی ہے وہ اس لیپروسکوپک کے آلات کی مدد سے کریں گے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی بنیادی سی ایک ٹیبل ہے جو کہ اس لیپروسکوپک EI کے لیے اس کا کلیدی کردار ہے کہ جب تک آپ جانور کو کنٹرول یا ریسٹرین نہیں کر سکتے مناسب طریقے سے تو یہ ٹیکنیک یا ٹیکنالوجی کو آپ آسانی سے پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ہماری انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے کہ NARC میں میرے کلیگز ہم نے مل کے اس کو ڈیزائن کیا، اور یہ یہاں پہ ایک آپ کو ایک اچھی خبر بھی میں شیئر کروں گا کہ اس کو ہم نے پیٹنٹ کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے۔
تو ادروائز اگر یہ ہم باہر سے ہی منگواتے تو اس کی لاکھوں میں قیمت تھی، جس کو ہم نے یہاں پہ چند ہزار روپوں میں بنا لیا ہے۔ اور اس وقت ایک اصل جو ہمارا اس وقت ٹرائل اب چل رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے سیریز آف جو سیٹ اپ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، جس میں اسٹیبل کی سیٹنگ، جس کو لیپروسکوپی کی آئی کریڈل بھی کہتے ہیں، اس کی سیٹنگ سے لے کر پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کہ جو آپ سلنڈر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جانور میں کتنی داخل کرنی ہے اس وقت، اسی طرح جو اس کے یہ مختلف اکوپمنٹ ہیں لیپروسکوپی کی آئی کے، اور جو اصل پروسیجر ہے جو لیپروسکوپک کا، کہ وہ سارے ہم نے جانوروں پہ چند جانوروں پہ پرفارم کر کے اب اپنے اصل ٹرائل یا ایکسپیریمنٹ کی طرف چل گئے ہیں، کہ تاکہ جو مصنوعی نسل کشی کا رزلٹ ہے بکریوں میں، اس کو ہم تقریباً 80 سے 85% کے قریب وہ حاصل کرنے کے ٹارگٹ رکھ کے اس طرح ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میری اس لیفٹ سائڈ پہ یہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ مشین بھی نظر آئے گی، کہ جو کہ جدید الٹرا ساؤنڈ مشین ہے حیوانات کے لیے، اس کو بھی ہم نے اسی ELP کے پروجیکٹ میں ابھی پروکیور کیا ہے۔ اس میں بھی ہمارے پاس دونوں پروبز ہیں، ٹرانس ایبڈومینل بھی، ٹرانس ریکٹل بھی، جس کے ذریعے ہم جانور کی جو اووری سے لے کر اس کی پریگننسی، یہ سب چیزیں اس کے ذریعے تشخیص کریں گے اور آگے، تاکہ اس سے ہمیں رزلٹ بہتر سے بہتر حاصل ہو سکے۔ تو اس طرف آپ کو اس کے بنیادی لیپروسکوپی کی آئی کے اکوپمنٹ کے حصے نظر آ رہے ہیں، جس میں یہ ٹیلیسکوپ ہے، جس کے ذریعے آپ جانور کے اندر اس کی رحم کو دیکھ پاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو ٹٹولنے کے لیے بھی یہ ایک کینچی نما آلہ ہے، اور باقی یہ اس میں EI کرنے کی سرنج ہے۔ یہ ساری آپ جانور کے اندر ٹروکار کینولا کے ذریعے داخل کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑا مائنر سا ایک وہاں پہ اس کے کٹ لگا کے یہ ساری چیزیں داخل کر کے، اور بعد میں اس کی جو پوسٹ کیئر ہے پروسیجر کے بعد، وہ بھی بڑی معمولی سی ہے، کہ صرف جانور کو اینٹی سیپٹک لگا کے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ زخم خود ہی اس کا بھر جاتا ہے۔ اس میں یعنی کوئی میجر اس طرح کی پوسٹ جو پروسیجر وہ کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں تقریباً تمام وہ جو ادویات یا باقی آلات جراحی جو کہ اس میں استعمال ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو یہاں اسکرین پہ سب نظر آ رہے ہوں گے۔ تو آخر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جو مصنوعی نسل کشی کے فوائد ہیں، کہ جو کہ ہم کئی دہائیوں سے بھینسوں میں اور گایوں میں تو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہیں، لیکن بکریوں میں اس کی کوئی اتنی بڑی اٹیمپٹ نہیں کی گئی۔ تو یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے کہ لیپروسکوپک EI کو ہم نہ صرف متعارف کرا رہے ہیں، بلکہ ایک پورا ٹیکنالوجی کا پیکیج بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ خالی اس میں لیپروسکوپک EI نہیں، بلکہ کنٹرول بریڈنگ اور کرائیو پریزرو سیمن کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ تو ان میں سے آلریڈی کرائیو پریزرو والے میں تو ہم نے بڑے اچھے رزلٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن جو بریڈنگ ہے، کنٹرول بریڈنگ ہے، اس پہ ابھی ہمارا ٹرائل چل رہا ہے۔ باقی پھر اس لیپروسکوپک EI کے ذریعے ہم جانوروں میں جو حمل کی شرح ہے وہ بہتر سے بہتر حاصل کر سکیں گے۔